حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے بعد عاد کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ طوفان تھمنے کے بعد عاد کی قوم یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی وادی میں آ کر آباد ہو گئی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ جو وقت گزرتا گیا اس شخص کی نسل قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ عمان سے لے کر یمن تک عاد کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں اور باغات بڑے سرسبز و شاداب تھے۔ ان کے قد بہت لمبے اور جسم خوب طاقتور اور چوڑے تھے۔ دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بہت کمزور نظر آتے تھے۔ وہ جس قوم سے بھی لڑتے اس پہ فتح پا لیتے، اسی لیے دوسری قومیں ان سے خوفزدہ رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ان پر خاص کرم تھا۔ اللہ نے ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریاں وغیرہ سے بھر گئیں۔ بارش اور پانی کی فراوانی کی وجہ سے ان کی فصلیں بھی خوب اچھی ہوتی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کی، جس سے وہ خوب ترقی کرنے لگے۔ جب ان کی دولت اور اولاد بہت زیادہ ہو گئی اور کوئی دوسری قوم ان کو شکست بھی نہ دے پائی تو وہ غرور میں آ گئے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب ان بتوں کی مہربانی ہے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو گناہ سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظلم قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بتوں وغیرہ کی پوجا شرک کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ماضی کی اکثر قومیں مبتلا رہی تھیں، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا تھا۔ وہ قوم بھی شرک اور تکبر میں اس قدر آگے نکل گئی کہ اس نے اپنے آباء و اجداد پر نازل ہونے والے طوفان نوح علیہ السلام کو بھی بھلا دیا۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد اس قوم عاد نے بت پرستی کا رواج عام کیا۔ اصل میں یہ شیطان ہی تھا جس نے انہیں بت پرستی کی لت میں مبتلا کیا۔ شیطان نے اس کے لیے بڑا اچھوتا حربہ استعمال کیا۔ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ چونکہ انہی افراد پہ مشتمل تھا جو اس ہولناک طوفان میں بچ گئے تھے، اس لیے اس وقت زمین پر سے بت پرستی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا تھا۔ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، لیکن شیطان جو انسان کا خطرناک ترین اور سب سے پرانا دشمن ہے یہ سب برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکا کر اللہ کے راستے سے غافل کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ ماضی میں فوت ہو گئے تھے اور ان کے رشتہ دار انہیں بہت زیادہ یاد کرتے تھے، شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ تم اپنے ان نیک رشتہ داروں کے بت بنا کے رکھ لو تاکہ ان کی جدائی کا دکھ تمہیں زیادہ تکلیف نہ دے۔ ان لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا ہی کیا اور آہستہ آہستہ ان میں بتوں کی پوجا کا رواج عام ہو گیا۔ پھر وہ ان بتوں سے مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگنے لگے اور مکمل طور پر شرک میں گرفتار ہو گئے۔ جب بھی کوئی قوم شیطان کے جال میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا تاکہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اپنا فرض عطا کرتے ہوئے عاد کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے اور شرک سے روکنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، دیکھو میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ شرک اور دوسرے برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ دو جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اپنے فضل و کرم سے تم کو طاقت، قوت، مال و دولت اور دانائی سے نوازا ہے۔ قوم عاد میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر بتوں کی پوجا تو کرتے تھے لیکن ان کے دل اس طرف سے مطمئن نہ تھے۔ ان پر ان کی قوم کے طاقتور افراد ظلم بھی ڈھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لاتے گئے۔ چونکہ وہ کمزور اور غریب تھے اس لیے مشرکین نے ان کا مذاق اڑایا اور ان پر اور زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ وہ اکثر ان لوگوں کو مارتے پیٹتے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ لوگ ان کی بستی سے دور رہیں۔ بعض سنگ دل تو ان پر پتھر بھی برساتے جس سے ان کے مویشی اور وہ بری طرح زخمی ہو جاتے۔ اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام انہیں نیکی کی طرف بلاتے اور بتوں کی پوجا سے روکتے رہے۔
اس کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو صرف تم ہی اس عزت کے لیے رہ گئے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کو ہم تمہارے کہنے پر پوجنا چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام تمام تر تکالیف اور مشکلات کے باوجود قوم عاد کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور ظلم و ناانصافی چھوڑ کر عدل و انصاف کی راہ پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے، مگر قوم عود اپنی دولت و طاقت کے غرور میں اس بری طرح مبتلا تھی کہ ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیتی تھی۔ جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی اور الٹا آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پہلا عذاب یہ آیا کہ 3 سال تک بارش بند ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ان کی فصلیں اجڑ گئیں، زمینیں اور باغات خشک ریگستانی صحرا بن گئے۔ ان کے دلوں پر شیطان نے اس قدر مضبوط جال ڈال رکھا تھا کہ ان سب سختیوں کے باوجود نہ تو حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت سے رکے اور نہ ہی شرک و بت پرستی سے باز آئے۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک بار پھر اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور خبردار کیا کہ بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ پر ایمان لا کر ظلم سے رک جاؤ، لیکن ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی۔ وہ جواب میں بولے، اے ہود، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے کہتے ہو۔ دراصل انہیں اس بات پر بہت غرور تھا کہ وہ ایک بہت ہی مضبوط قوم ہے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر ان پر کوئی عذاب آیا بھی تو وہ اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ جواب بھی انہوں نے اسی غرور میں آ کر دیا تھا۔ جب وہ لوگ کسی بھی طرح ایک اللہ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس عذاب کی پیش کی اطلاع دی اور حکم فرمایا کہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے دور نکل جائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لی اور وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب چونکہ اس بستی میں اللہ کا ایک بھی نیک انسان موجود نہیں تھا، اس لیے اس پر کھل کر عذاب آیا۔ طویل مدت کی خشک سالی کے بعد اچانک آسمان پر کالے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بے وقوف اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ ایک بار پھر ان پر بارش برسے گی اور ان کے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ وہ بلند پہاڑ پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں کا شکر ادا کرنے لگے۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ جسے وہ بارش کا بادل سمجھ رہے تھے وہ دراصل اللہ کا سخت ترین عذاب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز ہوا چلنے لگی جس نے آگ کی طرح سرخ آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ وہ ہوا اس قدر تیز اور ہولناک تھی کہ ان کے دیو قامت لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ اس آندھی میں بجلی کی کڑک جیسی آوازیں بھی تھیں جن سے ان کے دل پھٹ رہے تھے اور وہ ایک ایک کر کے بدترین موت کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کئی دنوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو تباہ کر دیا۔ تیز آندھی سے ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے۔ اس طرح یہ قوم عاد پوری ہلاک کر دی گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل ختم کر دی۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے یہی قرار دیا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب فنا کر دیے گئے، یوں ان کی نسل بھی ختم ہو گئی اور اب ویسے انسان نہیں پائے جاتے۔ اب سنو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کس طرح اس طوفان سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ایک مقام پر پناہ لے لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو مٹی کا ڈھیر ہو رہے تھے، مگر اس مقام پر ہوا نہایت آرام سے اور نرم ہو کر داخل ہوتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سب دوست عین آندھی کے وقت بھی اسی جگہ محفوظ بیٹھے رہے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مکہ معظمہ منتقل ہو گئے اور پھر آپ نے یہیں وفات پائی۔